اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. تو صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ یہ 4 نعمتیں تو آپ کے لیے ہے کہ اگلے پچھلے گناہ معاف اور آپ پر نعمت کامل کر دی، قرآن بھی مکمل کر دیا، اسلام بھی مکمل کر دیا، نبوت بھی آپ پر مکمل، ہر ایک اجر آپ کو ملتا رہے گا، اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دی کہ ہر وقت میں آپ کا قرب بڑھتا رہتا ہے، اور اللہ نے آپ کی باعزت مدد کی، زبردست مدد کی. یہ تو آپ کو مل گیا. ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ تو ایک تو اللہ نے بتلایا کہ ہم نے سکینت تمہارے قلوب کے اندر نازل کی کہ تم بہادری اور جذبات کے ساتھ کھڑے ہونے کے وقت کھڑے ہو گئی، اور جب اللہ اور رسول کا حکم ہوا کہ تم صلح کر لو تو تم صلح پر آمادہ ہو گئی. یہ تمہارا جمع رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے تو اب اعمال کے ذریعے آدمی داخل ہوتا ہے، اور آدمی کا جو بڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وہاں پر رکھا ہے اور آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائشات کے اندر ڈال دیتا ہے، مصائب کے اندر ڈال دیتا ہے، اور کبھی اس کے سامنے ایسی جہاد اور صلح ایسے بڑے بڑے حادثات اس کے سامنے پیش آتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک بندہ کی اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت فرمانی ہے اور اس کو جنت کے درجات دینا ہے، اور اس کے اعمال ایسے نہیں ہے کہ وہ اس کو جنت تک پہنچا سکے، کیونکہ مرتبہ بہت اونچا ہے، تو فقط نماز اور روزہ اس کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری دے دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. کوئی مصیبت جان میں ڈال دی، مال کے اندر ڈال دی، کوئی ٹینشن کھڑا کر دیا، تو یہاں تو ایک جہاد جیسی عظیم الشان نعمت ہے، اور جہاد کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک بہت دل گردہ کی بات ہے، اور اس کے بعد صلح کے لیے کھڑا ہونا یہ بھی بہت دل گردہ کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جو درجات رکھے ہیں، ان درجات تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دونوں طرح آزمایا کہ ایک مسلح لوگوں کے سامنے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جب جوش و ولولہ کے ساتھ تیار ہوئی تو فرمایا کہ اب ان کی شرطوں کے اوپر تم صلح کر لو. یہ دونوں میں ان کے جذبات کو دیکھنا ہے کہ ایک میں جذبات ان کے لڑائی کے تھے، اور جب لڑائی کے جذبات ان کے مکمل ہو چکے تو اب صلح کی جانب مائل کیا جاتا ہے. دونوں میں ان کے نفس کے خلاف ہوتا ہے. تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت کی راہوں کو ہموار کر دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم مومن مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ایسی جنتوں میں اور ایسے باغات میں داخل کرنا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
یہ جنت کی نعمت ہے کہ اس میں خوشخبری دے دی گئی کہ تم اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. ورنہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. دنیا کے اندر ہم کو بنگلہ مل گیا، ہم کو کار، کوٹھی، دکان، مکان، عمدہ سے عمدہ چیزیں ملی، لیکن ہمیں ہمیشہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ یہ ہماری دکان ہو سکتا ہے کہ نہ چلے، ہمارا مکان ہو سکتا ہے کہ گر جائے، ہماری گاڑی ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. اس میں خطرہ لگا رہتا ہے. اور اگر کسی وجہ سے اس کا مکان بچ گیا 100 سال تک، 150 سال تک، اس کی دکان بھی بچ گئی، تو وہ زندہ نہیں رہے گا اور وہ اس نعمت کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. تو دنیا کی نعمتوں میں دو میں سے ایک بات ہے کہ یا تو یہ نعمت تمہارے سامنے ختم ہو جائے گی، یا یہ نعمت تو رہے گی لیکن تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے. برخلاف جنت کے اندر تم جاؤ گے تو نعمت بھی تمہاری ختم نہیں ہوگی اور تم بھی ختم نہیں ہوں گے. ہمیشہ ہمیشہ کی یہ زندگی ہے جس کے اندر تم رہنے والے ہو. اور کتنی ہمیشہ ہمیشہ کہ اس کی کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ فرما دے کہ اس دنیا میں جتنے کنکر ہے اس کنکر کے مطابق سال تمہیں دوزخ میں رہنا ہے اور اس کے بعد پھر تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، تو جہنمی خوش ہو جائیں گے. حالانکہ دنیا بھر کر کے کنکر، ایک ہاتھ میں ہم کنکر لے تو اس کو گن نہیں سکتے. مسجد بھر کر کے کنکر ہو تو اس کو گننے میں تو زندگی نکل جائے. لیکن دنیا بھر کر کے کنکر ہو اور ایک کنکر کے بدلے میں 1 سال جہنم میں رہنا ہے، تو یہ تو کتنے سال ہوئے. لیکن پھر بھی جہنمی خوش ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ چاہے کتنے بھی کنکر ہو لیکن کبھی نہ کبھی تو ختم ہوں گے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو اس کے بعد، کبھی نہ کبھی تو ختم ہوں گے، چاہے کتنے بھی دن ہو جائے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کہہ دے کہ دنیا میں جتنے کنکر ہے اتنے سال تک تمہیں جنت میں رہنا ہے، اس کے بعد تمہیں نکال دیا جائے گا جنت سے. تو مومنین رنج و افسوس کرنے لگیں گے کہ ہائے یہ کام ہوگا. حالانکہ یہ کتنے سارے سال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ سوچے گا کہ چاہے کتنے بھی سال ہو لیکن کبھی نہ کبھی تو ختم ہوں گے. کتنی بھی مدت کے بعد تو ختم ہو جائیں گے، تو پھر جنت سے نکلنا پڑے گا، تو اس کو رنج و غم ہوگا. اتنی طویل مدت کے اوپر بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمی جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر کر کے کنکر جمع ہو جائے تو وہ کنکر ایک سال کے مطابق ہو تو یہ کنکر ختم ہو جائے اور اتنے سال بھی ختم ہو جائے. لیکن جنت کی مدت اور دوزخ کی مدت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. نعمتیں بھی ختم نہیں ہوگی اور تم بھی ختم نہیں ہوں گے. اکلھا دائم وذلھا، اس کے پھل بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جس پھل کو بھی تم کھاؤ گے ایک تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ٹوٹا، فوراً اس کی جگہ پر دوسرا آ جائے گا. کوئی جنت کی نعمت میں کمی ہونے والی نہیں ہے. اکلھا دائم، ان کے پھل ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو سوال ہوگا کہ ہم کھائیں گے، تو تم کھاؤ گے تو تم توڑو گے، توڑنے کے بعد اس کی جگہ پر فوراً اسی لمحہ جیسے تم نے توڑا اسی لمحہ دوسرا آ گیا، ہمیشہ ہمیشہ. تو جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ اور جنت کے اندر انسان بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو اللہ نے یہ 2 خوشخبریاں دی ہے کہ جنت میں بھی تم کو داخل کرے گا جو نعمتوں کی جگہ ہے، اور پھر اس نعمتوں کے اندر تم کو ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا. نعمتیں بھی رہے گی ہمیشہ، تبھی تو تم ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گی. تو دونوں کے لیے دوام ہے. اور دنیا کے اندر کوئی نعمت ہے، کوئی گاڑی ہمارے پاس ہے تو وہ ہمارے سامنے ہی ختم ہو گئی.
ہمارے سامنے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور مکان ہے ہمارے سامنے ہی گر گیا، اور کوٹھی بنگلہ ہمارے سامنے ہی اجڑ گئی، یا اگر یہ باقی رہے تو ہم نہیں رہیں گے، ہم اپنی زندگی جو 70 80 90 سال جتنی بھی اللہ نے لکھی ہے اتنی پوری کر کے ہم چلے جائیں گے، لیکن آخرت کے اندر یہ بات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو بھی ہمیشہ رکھے گا اور نعمتوں کو بھی۔ اسی طریقے سے کافروں کے لیے بھی بعد میں سزا آ رہی ہے کہ ان کو دوزخ کے اندر جانا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے، کبھی بھی ان کو نجات ہونے والی نہیں ہے، اور مومن نعمتوں میں رہے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اب اس کے جو گناہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے۔ جنت میں تو وہی جائے گا جس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اس جہاد کی بنا پر، اور اس صلح حدیبیہ کی بنا پر، اور اس تمہارے نبی کے فرمان پر تیاری کر لینے کی وجہ سے ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، ایک بھی گناہ تمہارا رہے گا نہیں، اس لیے کہ جنت نورانی ہے، اور اس میں وہی آدمی جائے گا جو نور والا ہو، اور گنہگار آدمی یہ تو تاریکی والا ہے، گناہ تاریکی ہے، اور گنہگار تاریکی والا ہے، اور تاریکی والا جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے سب گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے، جنت کے اندر داخل ہونا بہت بڑی کامیابی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بھی آدمی دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ دخول جنت سے بڑی کوئی نعمت ہوگی نہیں، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کے نزدیک بھی ہے، اور ہمیں بھی اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب ہمیں ان مجاہدات کے اوپر بصارت دی ہے تو ہم بھی خوش ہوں گے، اور اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی کی جگہ ہے۔ تو ایک تو ہماری کامیابی یہ، دوسرا کہ ہمارے جو دشمن ہے تو دشمن کی ذلتی بھی لذت کا سبب بنتا ہے۔ جتنی ہمیں لذت ملتی ہے اپنے آپ کی نعمتوں سے، اتنی ہی زیادہ لذت ہمیں حاصل ہوتی ہے دشمنوں کی مصیبت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے ازلی دشمن ہے منافقین اور مشرکین، ان کے متعلق اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دائمی عذاب دے گا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو۔ تو ایک تو خود ہمارا جنت میں جانا، ہمیں نعمتوں کا ملنا، یہ ہمارے لیے باعث انبساط، باعث فرحت ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دشمنوں کا جہنم میں جانا، کہ جو ہمیں تکلیف دیتے تھے دنیا کے اندر، ہمارے اوپر فقرے کسا کرتے تھے اور ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا، تو مومنوں کو اس سے بھی خوشی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو اور ان مشرکین کو عذاب دے گا۔ الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے برا گمان کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعرابیوں کو، ان دیہاتیوں کو جب کہا تھا کہ تم عمرہ کے لیے نکلو، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ مسلمان جا رہے ہیں مکہ، حالانکہ یہ تو مسلح لوگ ہیں، طاقتور اور سورما لوگ وہاں پر موجود ہے، یہ جائیں گے واپس آئیں گے نہیں۔ تو انہوں نے یہ برا گمان کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان برا گمان کرنے والوں کو ہم عذاب دیں گے، علیہم دائرۃ السوء، برائی کا دائرہ، برائی کا چکر انہی کے اوپر پڑے گا۔ یہ برائی محیط ہوگی، گھیر لے گی ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے ساتھ برا گمان کرتے تھے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے۔ نہیں، تم جو بدگمانی کے اندر رہی، اس کی بنا پر اس کا وبال تمہیں بھگتنا پڑے گا، اور اس برائی کا چکر
تمہارے اوپر قیامت کے دن پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر غضبناک بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت بھی کرے گا, اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے, اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی جگہ ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے غضب سے دوچار کرے گا اور غضب کے مقام میں داخل کرے گا, اور غضب کا مقام ہے جہنم. اور اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے گا, یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا. مومنین کو اپنی رحمت میں لے لیا جنت کے اندر, اور ان لوگوں کو اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دیا, اور ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وساءت مصیرا, اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور اللہ کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہے, اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اب یہ جملہ آگے بھی آ گیا, یہ آیت کریمہ, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہے. یہ مومنوں کی خوشخبری بیان کی, اس میں بیان کیا کہ تم جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ, اور تم اپنی قلت کو اور اپنے ہتھیاروں کی کمی کو مت دیکھو کہ ہم اتنے تھوڑے ہتھیار ہمارے پاس کم ہے, نہیں تم ایک مرتبہ نکل جاؤ گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان و زمین کے لشکر ہے. آسمانوں سے تمہارے دشمنوں کے اوپر اللہ بجلیاں گرائے گا, بادل کے ٹکڑے اللہ تبارک و تعالیٰ گرائے گا, کنکر اور پتھر کی بارش اللہ تعالیٰ کرے گا, اور زمین کے ذریعہ بھی ان کو خسف کر دے گا, ان کو مسخ کر دے گا, یا ان کو غرق کر دے گا. یہ زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے مدد کریں گے تمہاری, اور کافروں کو ہلاک کریں گے. اور یہاں کافروں کی ہلاکت کے اوپر کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لشکر آسمان کے اندر بھی ہے اور زمین کے اندر بھی ہے, ان لشکروں کے ذریعہ ہم تم کو عذاب دیں گے. تو وہاں مومنوں کی مدد کے لیے تھا, اور یہاں کافروں کے عذاب کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیا سوچا ہے کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں, ان کو تو ہم ہلاک کر دیں گے. ارے ہمارے پاس آسمانوں کے بھی لشکر ہے, زمینوں کے بھی لشکر ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. بہت ساری مختصر اور چھوٹی جماعت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت سارے لوگوں کے اوپر غالب کر دیتا ہے. آپ نے مسلمانوں کی پہلی لڑائی جو غزوہ بدر تھی, ان کو دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر مسلمانوں کی تعداد فقط 313 تھی, اور کفار 1000 تھے, اور مسلمانوں کے پاس تھوڑے سے ہتھیار تھے, گھوڑے بھی بہت کم تھے, اور کافر لوگ سب کے سب مسلح تھے, اور ان کے پاس گھوڑے بھی کئی تھے اور اونٹ بھی کئی تھے. لیکن اس کے باوجود اس کا انجام کیا ہوا کہ 70 کافروں کے بڑے بڑے سورما قتل ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو کلیب بدر کے اندر ڈال دو, جو ایک کنواں تھا جس کے اوپر دیوار اور من بنی نہیں ہوئی تھی, اس کے اندر ڈال دیا تھا. یہ 70 بڑے بڑے سورما اور 70 بڑے بڑے ان کے لوگ قید ہوئے تھے. حالانکہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی, لیکن اللہ کے نام پر نکلی ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ دے دیا. آسمان سے فرشتوں کا لشکر مدد اور تائید کے لیے بھیجا. فرشتے لڑتے نہیں, ورنہ ایک ہی فرشتہ کافی ہے. فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ایک ہاتھ کے اندر, ہتھیلی کے اندر ان کو لے لے تو پوری بستی کی بستیاں ان کی ہتھیلی میں آ جائے گی. قوم لوط کو جب برباد کیا تو فرشتے نے اپنا پر زمین کے اندر مارا, اور کیسا زمین کے اندر مارا کہ ان کے جو بڑے بڑے 5 شہر تھے, وہ شہر پورے کے پورے ان کے پر کے اوپر آ گئے, اور ان کو اتنا اوپر لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے مرغ کی پکار کو بھی سنا, اتنے اوپر لے گئی. اور اس کے بعد پھر اس بستی کو پلٹ دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے ان کے بلند جو اوپر والا مقام تھا اس کو سافل بنا دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ,
پھر ہم نے نشان زدہ پتھر ان کے اوپر برسائے اور اس طریقے سے ہم نے ان کو ہلاک کیا. تو ایک فرشتہ قوموں کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے قوم پر چیخ لگائی, ان ہی الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون. ایک چیخ جب جبرائیل علیہ السلام نے دشمنوں کے اوپر لگائی تو یہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئی. آگ جب بجھ جاتی ہے تو اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا, اسی طریقے سے یہ بجھی ہوئی آگ کی طرح بے اثر ہو گئی. یہ لشکر ہے فرشتوں کا, اور ایک ہی فرشتہ ان کے لیے تو کافی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط تائید کے لیے کہ مومن دیکھے کہ ہمارے ساتھ تو غیبی مدد ہے تو ان کا حوصلہ بڑھے, اور کافر لوگ دیکھے کہ ہمارے خلاف لڑنے والی تو کوئی عجیب قوم ہے تو ان کے حوصلے پست ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا, فرشتوں کو تعداد کے اندر بھیجا, ورنہ ایک ہی فرشتہ ان کی ہلاکت کے لیے تو کافی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کافروں کو فرما رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کی قلت تعداد کے اوپر مت جانا کہ ان کو پیس ڈالیں گے, ان کے ہتھیار کم ہے تو ان کو پیس ڈالیں گے. نہیں, تعداد میں بھلے وہ کم ہوں گی, ہتھیار میں بھلے وہ کم ہوں گی, لیکن اگر ان کا ایمان اور توکل میرے اوپر مضبوط ہوگا اور ان کا یقین تلواروں کے اوپر نہیں, ان کا یقین کثرت تعداد کے اوپر نہیں, بلکہ ان کا یقین اللہ کے اوپر ہے, تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو کامیاب کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پوری کی پوری دنیا تمہارے نقصان کے لیے جمع ہو گئی. پوری دنیا, ایک دو نہیں, پورے ہر آدمی کے ان کو ہم ماریں گے, نقصان پہنچائیں گے, لیکن اللہ نہیں چاہتا تم کو نقصان پہنچانا. تو یہ پوری دنیا والے مل کر کے بھی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور پوری کی پوری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتی ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ نہیں اس کو تو ہم فائدہ پہنچائیں گے, لیکن اللہ نہیں چاہتا. تو پوری دنیا والے مل کر کے بھی تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو تلواروں کی جھنکار کے اندر بھی اور نیزوں کے نیچے بھی اور بم کے آگے بھی ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہوگا کہ میرا اللہ میری حفاظت کرے گا. ان گولیوں کے بوچھار کے اندر بھی اور ان بموں کے کثرت کے اندر بھی اور ان تلواروں کی دھاڑوں کے نیچے بھی اللہ میری حفاظت کرے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو بچانا نہ چاہے تو میں تو پورا من راستے پر چلا رہا ہوں گا, لیکن اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اچانک ہم ہلاک ہو گئے. اس لیے ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہم تعداد کی بنا پر بچ جائیں گے یہ بھی نہیں, اور ہندوستان میں چونکہ ہم کم ہے, ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, اس لیے ہم ہلاک ہو جائیں گے یہ بھی نہیں. نہیں, قوموں کو بنانے والا اور بگاڑنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اس پر ہمیں پورا بھروسہ ہونا چاہیے. اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ایک کافر ہمارا بال بھی دیکھا کر سکتا نہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر اپنی تلوار کو درخت پر لٹکا کر کے آرام کے لیے بیٹھ گئے. اتنے میں ایک دافور نامی کافر نے موقع دیکھ لیا کہ تلوار بھی سامنے ہے اور یہ سوئے ہوئے ہیں. تلوار لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور پوچھا کہ یہ محمد تو بتا میرے ہاتھ سے اب تجھے کون بچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن, ہم تو گھبرا جاتے ہیں اور یہ کر کے, لیکن ایمان اللہ پر تھا, دل بنا ہوا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئی اور فرمایا, اس نے جب پوچھا کہ کون بچائے گا تو کہا اللہ. اتنی اطمینان سے بولا اور زوردار بولا کہ وہ کافی تھر تھر کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور پوچھا کہ اب تو بتلا کون تجھے بچائے گا میرے ہاتھ سے. اب اس کا ایمان تو تھا نہیں اللہ پر, اس لیے اس نے کہا کہ آپ ہی بچا سکتے ہو. آپ نے جب تلوار لی ہے تو آپ بہترین لینے والے بن جاؤ. حالانکہ اس نے تلوار لی تھی تو نبی کو شہید کرنا چاہ رہا تھا, اب نبی کو کہہ رہا ہے کہ بہترین تلوار لینے والے بن جاؤ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا. تو دیکھو تلواروں کی دھاڑ کے نیچے تھی
لیکن ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کو کم تعداد میں ہونے کے باوجود, کم ہتھیار ہونے کے باوجود, بلکہ ہتھیار اپنی طاقت کے مطابق اس نے بہت ہی کم نہ ہونے کے درجے میں اس نے ہتھیار کو رکھا ہے, تو ایسی صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. اللہ کا تو یہی فرمان ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ, تم سے جو ہو سکے وہ تم تیاری کرو. یہ نہیں فرمایا کہ تم بم بناؤ اور تم تلواریں لے آؤ, اور نہیں, تم سے جو ہو سکتا ہے تم اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ تمہارے پاس کون سا ہتھیار رکھ سکتے ہو کہ اگر کوئی تمہاری مخبری بھی کر دے, کیونکہ ہمارے اندر تو مخبری کرنے والے بھی بہت زیادہ ہے, اور پولیس بھی آئی تو تمہارا کوئی پکڑ نہ سکے, اس طریقے کی تمہاری تیاری ہونی چاہیے کہ جو چیزیں حلال ہے, جو چیزیں رکھنا حکومت کے اعتبار سے بھی جائز ہو, ایسی چیزیں تو تم رکھ سکتے ہو. آج بھی ہمارے بڈھے لوگ تو گھروں کے اندر کونا ہوتا تھا جہاں دروازہ بند کر, آج تو وہ کونے ہی چھٹ گئے کیونکہ ان کو رکھنا ہی نہیں ہے, ورنہ اس کے پیچھے ان کے ہتھیار, ایک ڈانگ بولتے تھے, ایک دھڑیا بولتے تھے, وہ پیچھے رکھتے تھے, اور وہ بولتے تھے کونا تو رکھنے کا, اچانک کوئی آ جائے تو دیکھو حملے کے لیے وہ ایک کونا رکھتے تھے. آج تو ہم دیکھتے ہیں نئے جو گھر بناتے ہیں اس میں وہ کونا ہی نہیں ہے, لیکن پرانے گھر کے اندر دیکھو یہ دروازہ بند کرتی تھی تو تھوڑی سی جگہ باقی رہتی تھی, اور اسی کے اندر یہ ان کے ہتھیار ڈنڈا وغیرہ پڑا رہتا تھا کہ اچانک بھی کچھ ہو جائے تو کوئی پریشانی نہ ہو. آج ہم نے یہ چیزیں بھلا دی ہے. اصل طریقہ وہی تھا جو ہمارے بڈھوں نے اپنایا ہوا تھا. دشمن تو کوئی بھی آ سکتا ہے, دشمن بہرحال دشمن ہے, تم کو تکلیف پہنچائے گا, اور ان سے دفاع کرنا شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے, اور یہ حکومت بھی تم کو یہ جواز بخشتی ہے, تم کو یہ پاور دیتی ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے تم اگر دشمن کو مار بھی ڈالو تو کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے. یہ قانون ہے. قانون اب ایک کے لیے چلتا ہے دوسرے کے لیے نہیں چلتا, وہ الگ بات ہے, ورنہ یہ قانون کی دفعہ کے اندر ہے کہ کوئی تمہاری جان لینے کے لیے آئے تو تم اس کے, حالانکہ اس کا ارادہ ہے تو تم اس کی جان لے سکتے ہو. یہ خود حکومت کی ایک دفعہ ہے, اور منصف مزاج اگر جج ہوگا تو کبھی بھی اس آدمی کو سزا نہیں کرے گا جو ایسے آدمی کو مار ڈالے جو اس کی جان لینے کے ڈر پہ ہو. تو ہمیں خود سے تو کسی پر حملہ کرنا نہیں ہے, لیکن کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے تو اسے چھوڑنا بھی نہیں ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا, اور یہ ہماری ہندوستان کی حکومت بھی بتلا رہی ہے کہ کسی کے اوپر حملہ مت کرو, اور کوئی حملہ کرے تو اس کو چھوڑو بھی مت. تو بہرحال اللہ کی مدد کب تمہارے ساتھ ہوگی؟ جبکہ تم اللہ کے اوپر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہو. تمہارا پورا یقین ہے کہ ہزاروں کا ٹولہ ہمارے سامنے ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ ہتھیاروں سے لیس ہے, تو بھی نفی کرو کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت کے اندر تم تمہاری حیثیت سے جتنا ہو سکے اتنا مقابلہ کرو. تمہارے پاس جو بھی گھر کے اندر دیسی ہتھیار ہو اس کے ذریعہ بھی تم مقابلہ کرو گے, تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. اور عام طور پر جنگوں کے موقعوں کے اوپر یہی دیکھا گیا کہ جن مسلموں نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا وہ بچ گئے. یہ نقصان بھی ہوا تو بہت کم, اور جو ڈر کر کے بھاگ گئے اور انہوں نے بچنے کے لیے بھگوڑا پن اختیار کیا, ان کو چھوڑا نہیں گیا, ان کے پیچھے بھاگے اور ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا. بھاگنے والے کبھی بھی بچتے نہیں ہے, اور دیوانہ وار تم مقابلہ کرو گے تو ایسی صورت کے اندر مر گئے تو تم شہید کہلاؤ گے. اللہ کے وہاں بھی شہید, اور حکومت کے نزدیک بھی تم عظیم آدمی کہے جاؤ گے کہ ملک نے جو تم کو دفاع کا قانون دیا ہے اس کے اوپر تم عمل کر کے مرے, تو گولی تمہارے سینے کے اوپر لگنی چاہیے, پشت کے پیچھے نہ لگنی چاہیے. صحابہ کرام کو ان کی مائیں اسی طرح تیار کرتی تھی, اور
صحابہ کرام نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی طرح کی کہ تمہیں کسی کے اوپر بیجا حملہ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر مقابلہ کی بات آ جائے تو ایسی صورت میں ڈٹ کر کے مقابلہ کرو، اور تم مر جاؤ تو میں تمہاری پشت پر گولی کا نشان، تیر اور تلوار کا نشان نہ دیکھوں، بلکہ تمہارے سینے کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو۔ یہی غزوہ خیبر جب آ رہا ہے اور مسلمان جوش و خروش کے اندر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دشمنوں سے مدبھیڑ کی تمنا مت کرو کہ کاش کے دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، نہیں، یہ تکبر ہے، اپنے اوپر اعتماد کرنا ہے۔ تو تم دشمنوں سے مدبھیڑ کی ملاقات کی تمنا مت کرو، کیونکہ یہ لڈو کھانے کی بات نہیں ہے، دشمنوں کے سامنے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن ہاں جب مقابلہ ہو جائے فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، کہ جب دشمنوں سے مدبھیڑ ہو جائے تو تم ثابت قدم رہو، اب بھاگنا نہیں ہے، پہلے تمنا نہیں کرنا ہے، لیکن دشمن خود سے سر آیا ہے تو ایسی صورت کے اندر تمہیں ثابت قدم رہنا ہے۔ قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب دشمنوں سے تمہاری ملاقات ہو جائے، مدبھیڑ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ شور وغیرہ مت کرو۔ کافروں کی عادت ہے شور کرنے کی، لیکن تم شور مت کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور اگر تم نے نعرہ بھی بلند کیا تو تکبیر کا نعرہ بلند کرنا ہے کہ اللہ اکبر، اس نعرے کو تمہیں بلند کرنا ہے، لعلکم تفلحون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا دشمنوں کو کہ دیکھو میرے کمزور بندوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تم لڈو سمجھ کر کے مت چلے جانا، اگر میرا بندہ میرے اوپر کامل ایمان اور کامل یقین رکھتا ہوگا تو میرے پاس تو آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہے، تو آسمانوں کے لشکر سے یا زمینوں کے لشکر سے میں تمہیں کچل دوں گا، تمہارا ستیہ ناش کر دوں گا۔ یہاں کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ تھوڑی دیر دعا کر لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحسد واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار مع المتقین مع الایمان۔ اللہم ادخلنا الجنہ واعذنا من النار۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور الکفار۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم تو بہت گنہگار ہے، ہماری گناہوں کی نحوست کی بنا پر پورا عالم اسلام پریشان ہے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے ہماری نحوستوں کو دور فرما، اور یا اللہ مغفرت کا آسرا شروع ہو چکا ہے، تو ہماری مغفرت فرما، رحمت کا آسرا گزر چکا ہے، یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، ہم سے یہ رمضان کی ایک ایک پل ضائع ہو رہی ہے، یا اللہ تو ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے کو مکمل روزے کی شکل میں تو قبول فرما، کہ ہمارے پیٹ کا تو روزہ ہے لیکن ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو وہ صحیح دیکھے، کانوں کا بھی روزہ ہو کہ وہ صحیح سنے، اور ہمارے سوچ اور خیال کا بھی روزہ ہو کہ وہ صحیح سوچے، ہمارے ہر عضو کا، ہمارے پاؤں کا، ہاتھ کا، کہ پاؤں بھی صحیح سمت کے اندر چلے اور ہمارے ہر اعضاء صحیح طور پر کام کرے، ایسی تو ہمیں توفیق ارزانی عطا فرما۔
اور روزہ کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تلاوت میں ہمیں لذت عطا فرما، اور یا اللہ جو لذت تو نے صحابہ کرام کو دی تھی، تو نے اپنے اولیاء کرام کو دی تھی، یا اللہ ان لذتوں سے تو ہمیں بھی آشنا فرما۔ یا اللہ ہم تو بہت گنہگار ہو چکے ہیں، تجھ سے بھی دور ہو چکے، تیرے کلام سے بھی دور ہو چکے، تیری رحمت سے بھی دور ہو چکے، لیکن یا اللہ تیری رحمت تو ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی وسعت رحم کے اندر تو ڈھانپ لے، اور یا اللہ ہم پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما، اور یا اللہ تو ہمیں ہمارے ایمان کو کامل اور مکمل فرما، ہماری عبادتوں کے اندر لذتیں پیدا فرما، اور عبادتوں کے ترک سے تو ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق باقی نہ رکھ، ہر ایک کا حق ادا کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ مسلمان آج پریشان ہے، فلسطین میں پریشان ہے، کشمیر میں پریشان ہے، یمن کے اندر پریشان ہے، اور یا اللہ اب تو ہمارے انڈیا کے اندر، مدھیہ پردیش کے اندر بھی پریشان ہے، راجستھان میں بھی پریشان ہے، گجرات میں بھی پریشان ہے۔ یا اللہ تو تمام جگہوں پر تو مسلمانوں کی اعانت فرما، اور یا اللہ ہمارے اعمال کی تو اصلاح فرما دے، ہم پر دشمنوں کو مسلط نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے یہ دشمن ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، لیکن یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم کمزور ہے، یا اللہ اس کمزوری کی بنا پر یا اللہ کہیں کوئی اسلام کو ترک نہ کر دے، کہیں کوئی مرتد ہو کر کے اپنی جان تیرے سپرد نہ کرے کہ ابد الآباد کے لیے وہ ناکام ہو جائے۔ یا اللہ تو مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے ایمان اور یقین کو مضبوط فرما، اور ان کی غیبی تائید ہر جگہ پر فرما، اور یا اللہ ہم کمزوروں کے ایمان کو تو طاقتور بنا دے، اور تو قوی ایمان والا بنا دے، اور یا اللہ تیری ذات کے اوپر تو ہمیں مکمل بھروسہ عطا فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اور یا اللہ بادشاہوں کے قلوب تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے، تو جدھر چاہے ادھر پھیر سکتا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے حاکموں کے دل تو ہماری جانب نرم فرما دے، اور یا اللہ بیجا سختیاں کرنے سے تو ان کے ہاتھوں کو روک دے، ان کے دلوں کو روک دے، ان کے دلوں کے اندر رحم پیدا فرما دے، بلکہ یا اللہ تو ان کو اسلام کی توفیق دے، ان کو مسلمان بنا دے، اور یا اللہ جن کے حق میں تو نے اسلام نہیں لکھا ہے ان کو ان کی سازش و سمیت یا اللہ تو ہلاک فرما دے، ان کا دنیا سے نام و نشان مٹا دے، اور یا اللہ تو فلسطین میں بھی مسلمانوں کی مدد فرما، یمن میں بھی مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر میں بھی مسلمانوں کی مدد فرما، تریپورہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، راجستھان کے مسلمانوں کی مدد فرما، مدھیہ پردیش کے مسلمانوں کی مدد فرما، کرناٹک کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے گجرات کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہر جگہ پر دشمن ہم پر چڑھ آیا ہے، اور یا اللہ بالکل دسترخوان کی طرح ہم پر ٹوٹ پڑا ہے۔ یا اللہ یہ ہماری ایمان کی کمزوری کی بنا پر ہے، ورنہ کفار کی کیا طاقت ہے کہ تیرے شیروں کے اوپر وہ حملہ کر سکے۔ تو نے مسلمانوں کو شیر بنایا ہے، لیکن ہم شیر کے اندر کی جو روح ہے اسی کو ختم کر چکے۔ یا اللہ وہ روحانیت ہمارے اندر تو پیدا فرما، وہ ایمان کی روح ہمارے اندر پیدا فرما، اور یا اللہ یہ ایمان و یقین کی روح ہمارے اندر پیدا فرما، اور یا اللہ ہماری ہر جگہ پر نصرت اور تائید فرما، اور یا اللہ تو اسلام کی لہر پورے دنیا کے اندر چلا دے، پورے ملک کے اندر چلا دے، ہر گھر کے اندر تیرا کلمہ داخل فرما دے، اور یا اللہ تو ہم تمام کو معاف فرما دے، اور ہماری دنیا بھی بنا دے، اور ہماری آخرت بھی بنا دے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو جو مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما، اور آپ نے جن سرور و فتن سے پناہ چاہی اس سے تو ہمیں پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔